السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره وأولاده وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے وہ مختلف قسم کے ادوار، مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہے، اور مختلف قسم کے اوصاف وہ ایمان والوں پر ان اوصاف کے حوالے سے محنت ہے. اور جیسے آسمانی محنت ہوتی ہے اور روحانی اور نورانی محنت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں شیطانی محنت بھی ہوتی ہے. اور شیطان اور اس کے لشکر وہ بھی اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن اس کا بیان قرآن پاک کی آیات میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ 8ویں پارے کی بالکل شروع کی آیات ہے، دوسری یا تیسری آیت ہے. پہلی آیت تو ولو اننا ہے، یہ دوسری یا تیسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. جتنے نبی گزرے ہیں ہم نے ان کے دشمن بنائے دنیا کے اندر. انسان بھی دشمن بنائے اور شیطان بھی دشمن بنائے. یعنی تھے تو سارے شیطان، لیکن کچھ انسانی شکل میں تھے. اس کو بند کر دو. کچھ انسانی شکل میں تھے اور کچھ جنات کی شکل میں تھے، چھپے ہوئے تھے. انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے. یہ ہم نے دشمن پیدا کیے نبیوں کے. نبیوں کے کیوں دشمن پیدا کیے؟ کیا
نبیوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کے آپ نے دشمن بنائے؟ یعنی ہم ایک چھوٹا سا سوال کر سکتے ہیں طالب علمی کے طور پر. تو ہمارے رب کے تقدیری فیصلے ہیں، ہم اپنے رب کے تقدیری فیصلوں پر اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ جل جلالہ خود اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے تو یہ جنات اور یہ انسان نبیوں کے دشمن نہ بنتے اور یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے. لیکن ہماری چاہت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر جیسے دھوپ ہے، چھاؤں ہے، ازداد ہیں، دن ہے، رات ہے، آپس میں ضدیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، آپس میں ازداد ہیں، دوستیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، آپس میں ازداد ہیں. یہ ہم نے ایسا کیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ایسا نہ کرتے. اللہ پاک نفس کو بھی پیدا نہ کرتے جو ہمارا دشمن ہے. اللہ جل جلالہ شیطان کو ہی پیدا نہ کرتے کہ ہم گناہ نہ کرتے. ہمارے ساتھ اللہ جل جلالہ خواہشی غلط نہ لگاتے جیسے فرشتوں کے ساتھ غلط خواہش اللہ نے نہیں لگائی. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے ہم سب کے اور ہر آدمی کا امتحان اس کی شان کے مطابق ہے. جو چیز میرے لیے مشکل بنی ہے اور میرے لیے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے، بہت زور لگا کے میں بچتا ہوں اس سے، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ معمولی سی محنت سے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہیں، اتنی مشکل ہے کہ آپ بھرپور کوشش کریں تب جا کر کے اس گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں بہت آسانی سے اس گناہ سے بچ جاتا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے رب نے مزاج الگ الگ بنائے ہیں، اور الگ الگ مزاج بنا کر کے دنیا میں امتحان کے لیے ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس سلسلے میں جیت اسی کی ہے جس کے پاس صحیح آسمانی علم ہو. اگر کسی کے پاس آسمانی علم نہیں ہے اور اس کو آسمانی علم سے بیر ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، بغض ہے، آسمانی علم والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، آسمانی چیزوں کو لینا پسند نہیں کرتا، تو وہ تو بہت برا پھنسے گا. اس لیے کہ روشنی نہیں لے رہا وہ، اور اندھیروں کی قسمیں بہت ساری ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جیسے دنیا کے اندھیرے الگ الگ ہیں، کچھ اندھیرے ہلکے ہوتے ہیں، آدمی اس میں چل پڑتا ہے. کچھ ایسے خطرناک اندھیرے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. اتنے گھپ اندھیرے، ظاہری اندھیرے. ایسے ہی روحانی اعتبار سے جتنی جتنی قیامت قریب آتی جائے گی، روحانی اعتبار سے اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے. روحانی سے میری مراد یہ دنیا والے روحانی نہیں ہیں. روحانی بابا بیٹھے ہوئے آپ کو تعویذ دے دیں گے، وہ روحانی نہیں ہے مراد، وہ روحانی ہے ہی نہیں، وہ لوگوں نے روحانی بنایا ہوا ہے. روحانی اندرونی ہر انسان کے اندر اندر کی ایک روشنی ہے، اور وہ مومن کے اندر ہے. اس لیے کہ مومن کے پاس نور ایمان ہے. تو روحانی سے یہ میری مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو باہر سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کہ پیر کامل اور روحانی بابا اور یہ کر دیں گے تو آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی، وہ مراد نہیں ہے. تو روحانی اعتبار سے بے شمار اندھیرے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال دی ہے کہ ایسا دور آئے گا. خود صحابی ایک حضرت انس فرماتے ہیں، وہ بات میں حضور کی بعد میں سنا دوں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کے آئے. ظالم ایک حکمران آیا تھا جس نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اور انتہائی
یعنی بدنصیب قسم کا آدمی تھا. تو اس کی کچھ باتیں لے کے ایک صحابی کے پاس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بڑی عمر تھی، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور ان کے پاس شکایت لے کے آئے. کہنے لگے دیکھو میری بات سنو، جتنا جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، ہر اگلا دن پچھلے دن کی بنسبت، ہر اگلا دن پچھلے دن کی بنسبت وہ زیادہ شریر ہوگا. تم یہ مت سمجھنا کہ آگے کوئی خیر نظر آئے گی. آج خیر ہے، کل اس سے زیادہ شر ہوگا. کل بھی خیر ہے، پرسوں اس سے زیادہ شر ہوگا. اور پھر فرمانے لگے یہ بات میں نے تمہارے نبی، ان کے بھی نبی تھے لیکن جیسے یہ بھی ایک بلاغت کا اور بات کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ بات میں نے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے، فتنۃ الصما، فتنۃ البکما، فتنۃ الدہیما. ایسے فتنے ہوں گے، بالکل کالے کالے فتنے، اندھیرے، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آدمی کو، دل دماغ وہ کام نہیں کریں گے، انتشار ہوگا. اور چاروں طرف ایسے فتنے، اندھے فتنے، بہرے فتنے، گونگے فتنے، کالے کالے فتنے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک آدمی نے اپنا ماحول ٹھیک نہیں کیا، ابھی ہر آدمی اس وقت اپنی اولاد کے لیے لوگ پریشان ہیں. لڑکیوں کے لیے الگ پریشان ہیں اور لڑکوں کے لیے الگ پریشان ہیں. لڑکوں کے لیے الگ پریشان، لڑکیوں کے لیے الگ پریشان. کریں تو کیا کریں؟ یہ رات ہو جاتی ہے، سب کے پاس اپنے موبائل ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، بجلی جاتی نہیں ہے، چلی گئی تو ڈبل جو ہے وہ جنریٹر لگے ہوئے ہیں، بجلی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور صبح تک وہ موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. جب صبح کا وقت، صبح صادق ہو جاتی ہے تو سو جاتے ہیں، پھر زہر کے بعد اٹھتے ہیں، زہر کے بعد اٹھتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں دنیا کے اندر، مثال تو بری ہے، پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے. دنیا میں راتوں کو کون جاگتا ہے؟ اب ذرا تھوڑا گلیوں میں تھوڑا سا پھر لیں، تھوڑا سا اپنی گلیوں میں پھر لیں اور علاقوں میں پھر لیں، راتوں کو آپ کو کتے نظر آئیں گے. یہ غلط بات نہیں ہے، کتے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. دن میں یہی کتے گاڑیوں کے نیچے سوتے رہتے ہیں. صبح جب ہو جاتی ہے کتوں کو دن میں رات میں نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو گھومتے رہتے، دن میں سوتے رہتے. ایک بہت بڑا مجمع جو رات گزارتا ہے، اس کے دل میں فجر کا ہے ہی نہیں کہ فجر فرض ہے، اور نہ وہ فجر کی نیت سے سوتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں، آپ میں سے کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، ایک مذاکرہ ہے جو چل رہا ہے. تو یہ کالے کالے فتنے، کسی زمانے میں میری پہلی صف نہیں چھوٹتی تھی، پہلی صف چھوٹ گئی، مجھے پورا دن کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا. کیوں؟ آج پہلی صف چھوٹ گئی. آج تو میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. میں تو، ہماری مسجد میں ایسے ایسے نمازی ہیں جن کے 2-3 سال ہو گئے، ایک بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. ایک نمازی یہاں آتے ہیں اس سے اسٹیڈیم کے پاس سے، وہ ویسے جاتے ہیں الحمرہ مسجد، لیکن آج امام صاحب آج کل حج پہ ہیں تو وہ 5-6 ساتھی یہاں آتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں اور درس سن کے جاتے ہیں. وہ ایک ساتھی، مجھے جب ان کو دیکھوں، ان کے چہرے کو، وہ چہرہ ایسا لائٹ مارے چہرہ ان کا، وجہ کیا ہے اس روشنی کی؟ اس چہرے پر اتنی تیز روشنی کی کیا وجہ ہے؟ خوبصورت تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس کے حسن کا کیا کہنا؟ جب دیکھو تو جی چاہے کہ بھئی اس کو دیکھتے ہی رہو. تو خیر میں نے ایک دن ایک دعوت میں سامنے بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہوئی.
تو وہ کہنے لگے میرے 21 سال ہو گئے، میری پہلی صف نہیں چھوٹی اور تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔ ایک آدمی آفیسر کالونی وہاں سے فجر پڑھنے یہاں آئے اور الحمرہ مسجد جائیں اور یہاں پہلی صف میں دائیں طرف بیٹھے، تو آپ اندازہ لگائیں، اور سال ہا سال ہو گئے۔ پھر کہنے لگے یہ میں نے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، یہ میں نے ان سے لی ہے۔ ہاں میں نے ان کو دیکھا، جتنے عرصے میں رہا ان کے پاس نماز کا اہتمام، پہلی صف تکبیر اولا، پہلی صف تکبیر اولا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دبئی کے اندر اس نے اندازہ لگایا کہ دبئی میں جماعت ہو گئی ہے یا تکبیر اولا نکل گئی، اور اس نے گاڑی لی اور ڈرائیو کر کے شارجہ گیا۔ شارجہ جا کر کے اس نے وہ نماز تکبیر اولا اور پہلی صف میں پڑھی۔ جن کو غم ہوتا ہے اللہ کے سامنے پیشی کا، تو وہ اپنی زندگی کو بہت فکر کے ساتھ گزارتے ہیں، کبھی جانا ہے، رہنا یا کسی نے نہیں ہے، آج یا کل۔ من خاف ادلجا، حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول کی، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ حدیث مبارک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلجا۔ یہ اس زمانے کے حساب سے جب قافلے چلتے تھے تو قافلے وہ رات کو جلدی چلتے تھے، نیند آ رہی بہت زیادہ، نہیں جی چلو رات کو جلدی، جس کو اس لیے کہ صبح کے قریب میں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے، اس زمانے کا دستور تھا، تو جو قافلے والے رات کو اپنا آرام قربان کر کے جلدی چلتے تھے تو وہ ڈاکے سے بچ جاتے تھے۔ تو یہ مثال کے طور پر ہمارے نبی فرما رہے ہیں، جس کو لٹنے کا ڈر ہو وہ جلدی چلتا ہے، جو جلدی چلتا ہے وہ منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے، اس کو اپنی زندگی پہ فٹ کریں۔ جس کو جہاز نکلنے کا ڈر ہو وہ ایئرپورٹ جلدی پہنچے گا، جس کو ٹرین اور بس نکلنے کا ڈر ہو وہ اڈے اور اسٹیشن جلدی پہنچے گا، جس کو کہیں پر پہنچنا ہے جی آفس ٹائم میری اتنا ہے بھائی لوگ میرا انتظار کریں گے، وہ وقت سے پہلے نکلے گا۔ اس کو ٹریفک کا بھی پتہ ہوگا، کہاں سگنل زیادہ دیر بند ہوتے ہیں، کہاں ٹریفک مجھے جام مل سکتا ہے، وہ جلدی نکلے گا۔ جو جلدی نکلے گا وہ منزل پہ پہنچے گا۔ روحانی اعتبار سے اس کو کیسے فٹ کریں گے؟ جس کو خدا کے سامنے پیشی کا ڈر ہوگا وہ مسجد کے لیے جلدی نکلے گا، جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوگا وہ فجر کی نماز کی نیت کے ساتھ سوئے گا، میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان میں ایمان کے نور کی برکت سے پاور کتنی ہے، ہمیں کیا پتا اس ایمان کے نور کا ہمیں کیا اندازہ۔ مولانا احسان صاحب ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون نے الزام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور رونے لگے، فرمانے لگے وہ 2 آنسو بہیں تو آسمان سے وحی آئی کہ موسیٰ یہ زمین آپ کے قبضے میں، اس زمین کو جو کہو گے یہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا قارون کو پکڑو، قارون کو پاؤں سے پکڑا، پھر گھٹنوں تک، پھر پیٹ تک، پھر پورا قارون زمین کے اندر دھس گیا، اس لیے کہ نبوت پر الزام لگا تھا، نبوت پر الزام لگا تھا۔ تو مولانا احسان صاحب کو جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ فرماتے ہیں یہ 2 آنسو ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، کوئی بہا کے تو دیکھیں، کسی آنکھ سے نکلے تو صحیح، میں دیکھوں آپ دیکھیں۔
ہمارے آنکھوں سے ادھر ادھر کے آنسو تو نکل آتے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو یہ موجود ہے اس وقت؟ یہ ایک سوال ہے میں اپنے آپ سے پہلے کر رہا ہوں کہ میرے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے؟ اور آپ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میری محفل کے شریک ہیں، میرے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنسو کا اتنا قطرہ مکھی کے سر کے برابر اگر مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، یہ آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر اگر نکلتا ہے تو آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ یہی کافر دوزخی یہ 500 سال تک روئیں گے۔ ہمارے نبی کی ایک طویل حدیث ہے، فرمایا اتنا روئیں گے پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو شروع ہوں گے، کب خون کے بھی ختم ہو جائیں گے، پھر پیپ کے آنسو شروع ہوں گے، کب وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر بغیر آنسوؤں کے روئیں گے۔ آگے اتنا روئیں گے یہ دوزخی، اگر اس میں کشتیاں چلا دو، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کشتیاں چلا دو تو کشتیاں چل جائیں گی ہر دوزخی کے آنسوؤں میں، لیکن وہ رونا وہاں کام نہیں دے گا۔ 500 سال تک یہ روتے رہیں گے۔ اور دوزخ کے جو بڑے ہیں اس کا نام مالک ہے، دوزخ کے بڑے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کے بڑے اس کا نام رضوان ہے۔ رضوان کا تذکرہ وہ حدیث مبارک میں ہے، اور مالک کا تذکرہ 25ویں پارے سورہ زخرف میں ہے۔ وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دوزخی وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ پکاریں گے اے مالک، اے مالک، بس آپ اپنے رب سے یہ کہہ دیں کہ ہماری موت کا فیصلہ کر لے۔ یہ روتے ہوئے یہ درخواست کریں گے۔ تو علماء اس حدیث یہ حدیث چل رہی ہے، بیچ میں آیت آ گئی، علماء لکھتے ہیں کہ یہ درخواست میں اور جواب میں کتنا عرصہ گزرے گا؟ کہ 500 سال کے بعد جواب آئے گا، اے دوزخیوں تم اس دوزخ میں ہمیشہ رہو گے۔ ابھی اس وقت ہاتھ اٹھائیں، آپ کہیں اے اللہ، بغیر کسی تاخیر کے وہاں سے جواب آئے گا، اے میرے رب میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ وجہ یہ نور بہت زوردار ہے، یہ ہمارے پاس جو روشنی ہے یہ دنیا کے کسی بڑے کافر کے پاس نہیں۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے سر سے پیر تک ہم گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی تعریف محمد الرسول اللہ جو لے کے آئے ہیں، میں دل سے سب باتوں کو سچا مانتا ہوں، یہ ایمان ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ اس میں بہت طاقت ہے، یہ طاقت یہ پوری دنیا کے جتنے کافر ہیں اس وقت ان کے ختم کرنے کے لیے چند مسلمان کافی ہیں۔ ہمارے کسی کی جرت ہو ہمارے نبی کو برا کہے، اور کسی کی جرت ہو ہماری کتاب کی بے حرمتی کرے، یہ تو ہم میں کچھ نہیں ہے۔ ہم درست ہو جائیں، آئے پھر کوئی دیکھے، سامنے تو آئے، پہلے نہیں آ سکتے۔ یہ اوپر سے بمباری کرنا یہ تو بزدلوں کا کام ہے، یہ میزائل پھینکنا یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔ سامنے تو آئے، تھوڑا سا ہاتھوں ہاتھ تو لڑے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایمان کی طاقت کیا چیز ہے۔ یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ نے، ایسا دکھایا ہے کہ اللہ اکبر، کہ کافر حیران رہ گئے۔ کیا؟ حضرت ابو دجانہ سرخ کپڑا پہنا، کہا کہ بس اب تو کافروں کی خیر نہیں۔ کیوں؟ ابو دجانہ نے تو سرخ کپڑا سر پہ اوڑھ لیا ہے، اب تو کافروں کی خیر نہیں۔ ایسے صحابہ کرام، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس لیے
ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ کائنات کے کسی فرد کے پاس نہیں ہے. ہم بہت بڑے سرمایہ والے ہیں. سرمایہ یہ جائیداد کی صورت میں نہیں ہوتا، 5-5 ہزار کے بنڈل اور سونے کی اینٹوں کی صورت میں نہیں ہوتا، اور مختلف ممالک کے اندر کاروبار کے چلن کی صورت میں نہیں ہوتا. سرمایہ تو ایمان کا سرمایہ. مرتے ہی جناب قبر کھل گئی اور چاروں طرف جنت کے دروازے کھل گئے. آئیے آئیے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، آئیے آئیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیے آپ کا استقبال ہوگا. 500 فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، اور پھر یہی فرشتے دنیا کے کفن کے پہنانے سے پہلے ریشم کا کفن پہنائیں گے. یہی فرشتے جب روح نکالیں گے تو ایسے نکالیں گے جیسے مکھن یا آٹے میں سے آپ یوں بال کو کھینچتے ہیں، اتنی سہولت سے وہ بال نکلتا ہے. ایسے ہی مومن کی روح نکالی جاتی ہے. مومن یہ تو بہترین آدمی ہے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. مومن آدمی اللہ کو اچھا لگتا ہے. ایمان کی بہت بڑی برکات ہیں. تو یہ ایماندار آدمی، اس کے پھر 500 فرشتے اس کے توڑی کے نیچے مشک عنبر کا پھایا رکھتے ہیں، اور اس کے وہ جنت کا پورا نقشہ سامنے کر دیتے ہیں. آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، بیوی بچے سامنے کھڑے ہیں اور دوست احباب کھڑے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے ان آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ پاتا. یہ تو جنت کی سکرین کھل گئی ہے سامنے، اور جنت ہی جنت نظر آ رہی ہے، اور اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اس کی روح سیدھی اوپر جاتی ہے. روح کے لیے یہ چھت رکاوٹ نہیں، روح کے لیے آسمان رکاوٹ نہیں، یہ 7 آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں جا کے یہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے. یہ سب ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی اخباری رپورٹ نہیں سنا رہا آپ کو. یہ بخاری شریف، مسلم شریف میں ہمارے نبی کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. یہ سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کا اکرام کرتے ہیں. اس کی روح کہاں رکھتے ہیں؟ اس کی روح علیین میں رکھتے ہیں. علیین کیا ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ایک دفتر ہے، وہاں ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی روح وہاں پہنچائے. اللہ ہماری روح کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے. کیوں؟ کافروں کی روح کہاں جاتی ہے؟ وہ سجین میں جاتی ہے. سین جیم یا نون، سجین. یہ علیین اور سجین دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں 30ویں پارے کی 4تھی سورت، 30ویں پارے کی 4تھی نہیں بلکہ 1 2 3 4 5 6ٹھی سورت، 30ویں پارے کی 6ٹھی سورت، اس میں یہ سجین کافروں کے اعمال نامے کی جگہ کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے. مومنوں کے وہ ارواح وہ کہاں؟ حجی وہ علیین میں ہے. تو یہ ایمان اتنا زوردار عمل ہے اور اتنی زوردار چیز ہے جو صرف مومنوں کو حاصل ہے. اس لیے مومن کے ذمے ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ مسجد میں ہوگی جی. ہاں، نماز گھر پہ ہو جاتی ہے. ہم کیوں آپ کو غلط مسئلہ بتائیں گے؟ نماز گھر میں ہو جاتی ہے، نماز آفس میں ہو جاتی ہے، لیکن آپ خود بتائیں، ایک جگہ آپ کو 1 روپیہ کا نفع ہو اور ایک جگہ آپ کو 3,35,54,432 روپے کا نفع ہو، تو آپ کون سا لیں گے؟ آپ کو عقل دی اللہ پاک نے. 20 روپے اور 5,000 نوٹ میں آپ فرق کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے نہیں یہ 5,000 ہے اور یہ 20 روپے ہے. یہ چھوٹا معصوم بچہ، اور اس کی طاقت کو بھی جانتا ہے کہ 20 روپے میں کیا طاقت ہے اور 5,000 میں کیا طاقت ہے. تو ایک کے بدلے میں دکان کی نماز 1، گھر کی نماز 1، آفس کی نماز 1، اور مسجد کی نماز 3,35,54,432 نمازوں کا اجر ملتا ہے. یہ غلط بات نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث جن کو لقب ملا ہے، پہلا لقب کہ حدیث کے سب سے بڑے شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کے رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں زکریا
تمہیں سب ولیوں کا سردار بنا دیا گیا ہے. یہ چھپانا نہیں ہے تم نے سب لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہیں کیا لقب ملا ہے. قطب الاقطاب، ولیوں کا بڑا اس کو قطب کہتے ہیں. تم ولیوں کے بڑوں کے بڑے ہو اور یہ لوگوں کو بتاؤ تم. یہ اس شخصیت کا کلام ہے جو حدیث مبارک کی شرح میں حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل نماز، فضائل اعمال کے اندر، کہ جس نے جماعت سے نماز پڑھی اس کو کیا ملے گا؟ 3,35,54,432 نمازوں کا اجر ملے گا. اس لیے پورا مجمع نیت کریں کہ میں مرتے دم تک وہ ساری نمازیں مسجد میں پڑھوں گا. آپ یقین جانیں نماز کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا. تھے دشمن تو نبیوں کی بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن، اور قیامت تک ہوں گے. نبیوں کے کام والے جو نبیوں کا کام، نبیوں کا مشن لے کے چلتے ہیں، دشمن تو ہوں گے. میرے بیان کی پہلی بات آپ کو میں نے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے دشمن، نبی کے کام والوں کے دشمن. ان کو خنجر لگا حضرت کو، مجوسی نے جو آتش پرست تھا، اور وہ تھا، اور اس نے زہر کے اندر 2 دھاری تلوار وہ پکائی، زہریلی تلوار، وہ حضرت کو ماری، اور ایسی ماری حضرت کو کہ حضرت کے پورے سامنے کا پوری آنتیں کٹ گئی. کسی نے دودھ پلایا تو دودھ ہضم کہاں ہوتا، وہ دودھ یہاں سے نکل گیا، سینے سے یہاں سے نکل گیا. پانی پلایا تو پانی یہاں سے نکل گیا. اس عالم کے اندر اس حالت میں بالکل بے خود ہیں. یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 کے اخیر میں، یہ میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں شک شبہ نہ رہے کہ پتہ نہیں امام صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 1 میں اخیر میں صحابہ کے حالات امام بخاری نے لکھے ہیں. باب مناقب عثمان، حضرت عثمان کے مناقب، حضرت عمر کے مناقب، ابو بکر کے، اس میں یہ قصہ ہے جو میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں. وہ گھر چلے گئے، گھر لے گئے ان کو، اور ایک نوجوان آیا. یہ نوجوان آیا اور کہا کہ آپ کو تو اللہ پاک نے حضور کی صحبت بھی دی، اور آپ تو ایسے، آپ تو ایسے، آپ تو ایسے، حضرت کی تعریف کرنے لگا. یہ نوجوان جانے لگا، اس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے تھے، تو کہنے لگا اے میرے بیٹے ذرا ادھر آؤ، ہمارے نبی نے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع کیا ہے، تم خدا کے لیے میرے بچے تم پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو. اس وقت میں آپ دیکھیں ایک آدمی کا بدن چھلنی ہو چکا، لیکن اللہ کی بات پہنچانا ان حضرات نے اپنے ذمے لے رکھا تھا. یہ حضرات اللہ کی بات کو ہر حالت میں پہنچانے کے کیا تھے، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ بھی آسمانی بات ہے، یہ تو پہنچا کے چھوڑیں گے. وفات کے وقت میں ایسے اکابر گزرے ہیں، امت کو ایسا نقشہ دے گئے ہیں کہ بھائی آسمانی باتوں کو حقیر مت سمجھو، یہ جملے مت کہا کرو کہ سنت ہی تو ہے، یہ جملے مت کہا کرو، یہ سنت کس کی سنت ہے؟ ذرا یہ تو سوچو، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، یہ مت کہا کرو سنت ہے. ایک بزرگ ہاتھوں پیروں سے معذور، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل صدقات میں لکھا ہے یہ قصہ. ہاتھ پیر سے معذور بزرگ، شاگرد ہیں، بیٹے ہیں، وضو کرا رہے ہیں. اب وہ وضو کرا رہے ہیں تو وضو میں ایک چیز رہ گئی، زبان بند ہے ان بزرگوں کی، زبان سے کہہ نہیں سکتے، ہاتھ پیر مفلوج ہیں، ہاتھ پیر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے، کرے تو کیا کریں. ایک چیز چھوٹ گئی ہے وضو کی جو یہ بچہ کرا نہیں سکا، اور یہ شاگرد یا میرا بیٹا مجھے کرا نہیں سکا. اب وہ پریشان ہے کہ یہ بچہ بھی سمجھ نہیں رہا، بزرگ بھی کہہ رہے ہیں کیا کروں. تو بڑی مشکلوں سے اپنا ہاتھ لیا، پانی کے اندر یوں ڈالا، اور ڈال کر کے یوں بڑی مشکلوں سے ادھر لے کے آئے اور یوں کیا اور انتقال ہو گیا. یعنی میرے وضو میں داڑھی کا خلال رہ گیا تھا بیٹا، اس خلال کے بغیر میں نماز کیسے پڑھوں؟ حالانکہ خلال کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، خلال سنت ہے، لیکن مرتے دم تک یہ بتا دیا کہ آسمانی باتوں کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہے، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ کے منہ دکھانا ہے، ہم حضور کی شکل کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. اس لیے
یہ باتیں منتشر سی باتیں تھی لیکن بہت قیمتی باتیں تھیں. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، میری بھی آپ کی بھی، ہم سب کی ضرورت ہے. اس کو یہ کہیں نہیں ملے گا. یہ موبائل کی صحبت میں خدا کی قسم نہیں ملے گا. یہ ہوٹلوں کی صحبتوں میں نہیں ملے گا. یہ یاروں دوستوں کی صحبت میں نہیں ملے گا. یہ تو کسی انسان کی صحبت میں ملے گا. ہاں آپ تو کہتے ہیں جی بٹن دباؤ مسئلہ آ گیا جی، گوگل مفتی گوگل صاحب سے پوچھو مسئلہ آ گیا جی. نہیں، یہ تو انسان کی صحبت آپ لیں. آپ مسجد میں آئے، انسانوں کے پاس بیٹھے، ان سے آپ کو خیر ملے گی. یہ دکانوں میں نہیں ملے گی، یہ گھروں میں نہیں ملے گی، یہ اکیلے رہنے میں نہیں ملے گی، یہ یاروں دوستوں میں نہیں ملے گی، یہ تو مسجد میں ملے گی. اس لیے مومن مسجد سے جڑے گا تو وہ خدا سے جڑے گا. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے الفت رکھے گا اللہ اس سے الفت رکھیں گے. اجی مسجدوں کو تو آباد وہی کرتے ہیں جن کا خدا پر اور آخرت پر ایمان ہو. اللہ ہم سب کو، جتنے بھائیاں بیٹھے ہیں اوپر نیچے جتنی منزلوں میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ ہمیں مسجد والا بنائے اور مسجد کی حاضری والا بنائے. آفسوں میں الگ تھلگ نمازیں نہ پڑھیں. ایک کے کروڑوں کا فیصلہ کروڑوں کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں جڑیں، مسجدوں میں بیٹھیں، مسجدوں میں چیزوں کو لیں. اس کی برکات آپ کی نسلوں میں جائیں گی. اس کی برکات آپ تک نہیں رہیں گی، اس کی برکات نسلوں میں جائیں گی. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.